السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ نے ایک اپنی زندگی کا طویل عرصہ علم کی خدمت میں گزارا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کیے، کتب لکھیں اور مضامین شائع کیے، دین کی ایک پوری تعبیر پیش کی۔ اس کے علاوہ فلسفہ، سائنس، سیاست، ان میں بھی جو اہم موضوعات ہیں ان کے اوپر آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ یہ سب کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ ڈسپلن کے ساتھ، فوکس کے ساتھ انسان جو ہے وہ ان کاموں کو ہدف بنا کر جو ہے وہ اچیو کرے۔ مگر آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا اور اسٹریمنگ سروسز وغیرہ کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹریکشنز کریٹ ہو گئی ہیں، ہمارا اٹینشن سپین بھی کافی چھوٹا ہو گیا ہے۔ تو میں اور وقت کی جو نا وہ قدر و قیمت شاید باقی نہیں ہے میرے خیال میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کچھ تبصرہ فرمائیں کہ وقت جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو کس طریقے سے ہم پرائرٹائز کر سکتے ہیں، اسپیشلی جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ کس طریقے سے زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتی ہے چیزوں کو درست طریقے سے پرائرٹائز کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح پیدا کیا ہے اس کا اگر آپ دقت نظر سے مطالعہ کریں تو ایک بنیادی بات جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی وہ یہ ہے کہ خلقنا من کل شیء زوجین۔ اس دنیا میں، اس کی مخلوقات میں، ہم انسانوں میں، ہمارے معاملات میں ہر جگہ چیزیں زوجین کی صورت میں۔ اس کی عام مثالیں تو ہم شب و روز دیکھتے ہیں، یہ میاں ہے، یہ بیوی ہے، یہ رات ہے، یہ دن ہے۔ لیکن اگر اس سے اوپر ذرا فلسفے کی سطح پر دیکھیں تو ہمارے اندر بھی ایک کشمکش برپا رکھی گئی ہے، وہ ہماری جبلتوں کی اور ہمارے عقلی اور اخلاقی وجود کی کشمکش ہے۔ انسان کو اسی پہلو سے دنیا کی تمام مخلوقات میں امتیاز حاصل ہے۔ باقی مخلوقات کے بارے میں ہم پورا علم تو نہیں رکھتے، لیکن جو کچھ ہمارے مشاہدے میں آتا ہے، ہمارے گرد و پیش میں، خاص طور پر جو جانور، پرندے ہم دیکھتے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جبلتوں کی کار فرمائی ہے، عقلی وجود، اخلاقی وجود، اسی طرح جمالیات کی حس، یہ اس طرح ان کو نہیں عطا ہوئی، ہمیں یہ دی گئی۔ اور اس کے دینے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پر بھی زوجین بن گئے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہماری جبلت میں ہیں وہ سب وہی ہیں جو جانوروں کے ہاں بھی ہیں۔ جی، ہمارے ہاں جنس کی جبلت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے۔ اسی طرح اگر اس سے ذرا آگے بڑھ کے دیکھیے تو ہم اپنی خواہشات کے اسیر بھی ہوتے ہیں، ہمارے اندر جذبات بھی رکھے گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تلاطم میں رہتی ہیں ہر وقت، اور اس کے ساتھ ہم ایک عقلی وجود ہے، اس کے ساتھ ہمارے اندر ایک حادثہ اخلاقی بھی ہے۔ تو ساری کشمکش یہی ہے۔ یہ جس کشمکش کو جزلیات سے تعبیر کر کے بڑے فلسفیوں نے سمجھنا چاہا ہے، وہ اگر حقیقت میں دیکھیں تو انسان کی جبلتوں اور اس کے اخلاقی وجود کی کشمکش، یعنی وہی طبقات کی کشمکش کی صورت اختیار کر لیتی ہے، وہی افکار کی کشمکش کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس میں عقل کہتی ہے کہ جبلتوں کو ہر حال میں قاعدے میں رہنا چاہیے، ڈسپلن میں رہنا چاہیے۔ یہ قاعدے میں رکھنا ہے جس کو قرآن میں ایک لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ تقوی۔ یعنی انسان سے مطالبہ یہی ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ سادہ لفظوں میں کہیے تو یہ کہ اپنی جبلتوں کو ڈسپلن کر کے رکھے۔ یہ تو ہر حال میں کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو پھر انسان شتر بے مہار ہوگا، یعنی پھر جبلتوں کے ہاتھ میں اس کی باغ ہے، وہ جہاں چاہے لے جائے۔ جن چیزوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ہر دور میں موجود رہتی ہیں۔ یعنی آج اگر وہ ہمارے ہاتھوں میں بعض آلات کی صورت میں آ گئی ہیں، ہمارے گرد و پیش میں خاص طرح کی معلومات کا طوفان ہے، تو قدیم زمانے میں بھی اس کے اپنے اپنے طریقے موجود تھے۔
لوگ باہر نکل جاتے تھے، بازاروں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. یہ جو روایتوں میں بعض جگہ حضور نے فرمایا کہ بازار سے زیادہ بری کوئی جگہ نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ وہاں بیٹھنے کے بعد آدمی ان چیزوں میں مشغول ہوتا ہے جو کوئی بہت فائدہ مند نہیں ہوتی. تو اس میں اس روایت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی کہا ہے کہ جب بازار میں بیٹھو تو پھر اس کا حق ادا کیا کرو. وہ حق کیا ہے؟ وہ اصل میں وہ اخلاقی تقاضے ہیں جو بازار سے متعلق پھر آپ نے وہاں بیان کیے ہیں. تو یہی اصل میں وہ کشمکش ہے گفتگوؤں میں، باتوں میں. آپ دیکھیں نوجوان لوگ ہیں، بوڑھے بھی بعض اوقات دیہات میں میں نے دیکھا ہے رات رات پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے ہیں. تو یہ انسان کی کمزوری ہے. اس میں اس کے اخلاقی وجود کی، اس کی حصے جمالیات کو صرف حسن اور خوبصورتی کے معنی میں نہیں لیجیے. فلسفیانہ اصطلاح میں وہ اصل میں ہمارے دیکھنے کے زاویے کا ایک خاص ڈسپلن ہے. تو اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. تو یہ چیز تو آپ کو ہر دور میں کر کے رہنا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو ورنہ وقت ضائع ہو جائے گا، آدمی حسرت سے دیکھتا رہ جائے گا. وہ خیال یہ کرے گا کہ بڑا میں نے مصروف دن گزارا لیکن اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. تو ہر چیز کے لیے کچھ وقت مقرر کر لینا چاہیے، اور پھر ذرا بڑھاپے کا ہماری طرح انتظار کرنا چاہیے. ذرا فارغ ہو کے پھر باقی کام کر لینے چاہیے، کیونکہ اس وقت بے رحروی کے امکانات بڑے کم ہو جاتے ہیں.